آج کی ویڈیو میری حساسیت، بربریت اور ظلم کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگ آپ میں سے یہ کہیں گے کہ آپ تو ایک مذہبی اسکالر ہیں، آپ کا کام ہمیں دعائیں اور وظائف بتانا ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے آگاہ کرنا ہے۔ آپ کا کام نہیں کہ سرحد پار کی لڑکی کے لیے بولیں۔ وہ تو ہندو تھی، وہ تو نان مسلم تھی۔ ابھی بھی بہت سے جاہل لوگ سوچ رہے ہوں گے وہ تو ہندو تھی نا، کون سا پاکستان کا واقعہ ہے۔ میں بات کر رہی ہوں آج سے کچھ روز قبل انڈیا میں جو واقعہ پیش آیا ینگ ڈاکٹر ممیتا کے ساتھ، کہ کس طرح انہیں اذیت ناک موت دی گئی، کس طرح ان کے جسم اور روح کو تکلیف دی گئی، کس طرح اس لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا اور کس طرح اسے تڑپا کر موت دی گئی۔ کیا گزری ہوگی ان والدین پر جنہوں نے اسے پڑھایا لکھایا، اس مقام تک پہنچایا۔ کتنے خواب ہوں گے اس لڑکی کے، کیا کیا سوچا ہوگا اس لڑکی نے اپنے بارے میں، کتنی ہی آرزویں اس نے اپنے دل میں سمیٹی ہوں گی اور پل بھر میں اسے خاک بنا دیا گیا۔ اگر یہ سرحد پار کا واقعہ ہے تو پاکستان کے واقعات دور نہیں، زینب کا واقعہ دور نہیں ہے۔ آج آئے دن اخبارات میں ہمیں یہ ملتا ہے، کہیں سے 5 سال کی بچی زیادتی کے بعد گندے نالے سے ملی، کہیں 12 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا۔ یہ پاکستان کا واقعہ ہے۔ پاکستان میں کوئی ولی نہیں رہتے اور کہا جائے کہ وہ لڑکی ہندو تھی۔ سب سے پہلی بات تو انسانیت سب مذاہب سے بڑا مذہب ہے۔ ہم پہلے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، بعد میں ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی جس مذہب پہ ہے۔ اور پہلی چیز تو یہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دین دی تھی وہ کوئی مسلم لوگ نہیں تھے، وہ نان مسلم ہی تھے، لیکن آپ کے عدل و انصاف، آپ کی ایمانداری، آپ کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف انسپائر ہوئے۔ ہم ایک طرف یہ تو کہتے ہیں کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اگر وہ پردہ کرے تو مرد ایسا نہ کریں، لیکن وہ عورت تو آن ڈیوٹی تھی اور اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اس نے ایسا کیا کیا کہ مردوں کی نیت خراب ہو گئی؟ جہاں پر عورت کو پردے کا حکم ہے وہاں پر مرد کو نگاہیں نیچی کرنے کا بھی حکم ہے، دل کی تطہیر کا بھی حکم ہے۔ اور کوئی بھی مذہب، چاہے وہ ہندوازم ہے، چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے وہ یہودیت ہے، کسی عورت کے ساتھ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، لیکن آپ کے ساتھ ایک اور ذات کو بھی پیدا کیا ہے جس کو عورت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں وجود بخشا ہے، وہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں دیا گیا کہ اس کے ساتھ اس طرح کریں، یا آپ کو کسی نے اس چیز کا حق نہیں دیا کہ آپ کسی کے خوابوں کو، آپ کسی کی محنتوں کو پل بھر میں موت دے دیں، یا پل بھر میں اپنی خواہشات پر کسی کی آرزوؤں کو کفن پہنا دیں۔ آپ کو تو کسی نے نہیں حق دیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ گندا لٹریچر پڑھنے سے، گندا کنٹینٹ دیکھنے سے، اپنے دماغ میں اتنا گند بھر لیا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا کہ آگے جو چیز ہے وہ انسان ہے، وہ عورت آپ جیسی ہی انسان ہے، صرف اور صرف جینڈر کا فرق ہے۔ اس کی بھی خواہشات ہیں، وہ بھی جینا چاہتی ہے، اس کی بھی کچھ آرزویں ہیں، اس نے بھی زندگی میں اپنے لیے کچھ سوچا ہے، اس کے بھی بہت سے ایمز ہیں۔ ہم نے صرف سوچا کہ ہم انسان ہیں، ہم مرد ہیں، جینے کا حق صرف ہمیں ہے، ہم نے بس اس سے اپنی خواہش پوری کرنی ہے، یہ جائے بھاڑ میں۔ ہر حال میں عورت پستی ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی ہم نے کہا نا کہ عورت کو رائٹس دینے چاہیے، عورت کو رائٹ دینے چاہیے، اسلام نے عورت کو رائٹس دیے ہیں، لیکن لوگوں نے عورت کو رائٹس نہیں دیے، ہمارے معاشرے نے عورت کو رائٹس نہیں دیے۔ یہ تو تھا سرحد پار کا واقعہ۔ اپنے پاکستان کو ہی دیکھ لیں، کتنے رائٹس ہیں جو عورتوں کو ملتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلام تو رائٹ دیتا ہے، اسلام رائٹ دیتا ہے، لیکن آپ لوگ رائٹس نہیں دیتے کیونکہ آپ دینا ہی نہیں چاہتے۔ آپ کی مردانگی کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ عورت ایک بیوی بن کر حق مانگے تو بس زبان ہے، عورت بیٹی بن کر حق مانگے تو حیا نہیں، عورت بہن بن کر حق مانگے تو میرے دروازے میں داخل نہ ہونا۔ عورت مر جائے؟ نہیں، عورت آپ لوگوں کے لیے مر جائے؟ آپ لوگ شادیاں ہی نہ کریں، بچیاں ہی نہ پیدا کریں۔ جب بھی عورت نے کچھ کرنا چاہا ہے، کچھ بننا چاہا ہے، اس معاشرے نے اس کو یہ ریلائز کروایا ہے کہ یہ معاشرہ کل بھی سو کالڈ مردوں کا معاشرہ تھا، یہ آج بھی مردوں کا معاشرہ ہے، اور آنے والے وقت میں بھی مردوں کا معاشرہ ہوگا۔ تو پھر اور کچھ نہیں۔ جب بھی عورت نے کھلی ہوا میں سانس لینا چاہا ہے، مردوں نے اسے اذیت کے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا جہاں پر وہ دم گھٹنے سے ہی مر جائے۔ ایک طرف عورت پھونک پھونک کر قدم رکھے،
اپنے موبائل میں کسی غیر محرم کا نمبر تک نہ رکھیں. کسی غیر انسان سے اتنا ریزرو ہو کر بات کرے کہ کوئی تیسرا دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ ان کے درمیان کچھ غلط تو نہیں ہے. اور ایک طرف مرد حلال کی جگہ پر حرام اختیار کر لے اور اسے پوچھنے والا کچھ کوئی نہ ہو. کیوں؟ کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے. مرد کا کیا ہے؟ مرد کا تو کچھ بھی نہیں. مرد تو ویسے ہی پاک دامن ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ جو عذاب عورت کے لیے گناہ کرنے کے بعد ہے وہی مرد کے لیے ہے. کبھی اس چیز کو سوچ لیا کریں کہ جس کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے. آپ کسی کے جسم کو تکلیف دیں تو تھوڑی دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں، کچھ دنوں، کچھ مہینوں یا کچھ سالوں کے بعد وہ زخم ٹھیک ہو جائے گا. آپ اپنے ہوس کے چکر میں کسی کی روح کو تڑپا کر رکھ دیتے ہیں. کیا خوف نہیں آتا؟ جو اپنی بہن کے لیے شیر بنتے ہیں تو دوسروں کی بہن کو دیکھ کے کتے کیوں بن جاتے ہیں؟ کبھی سوچیں. مرد کا بڑا وقار ہے. آپ نے تو اپنے آپ کی ذات کی نفی کر دی.